السلام علیکم۔ سفید ٹی وی میں خوش آمدید۔ کل کائنات اور امام جعفر صادق علیہ السلام۔ مسلمانوں کے ایک خاص گروہ کا ماننا ہے کہ انسان کا لاشعور انسان کے شعور سے کافی مختلف ہوتا ہے۔ یہ انسانیت کے سب سے قیمتی علم کا خزانہ ہوتا ہے، حتیٰ کہ جدید سائنس بھی اس بات کو مانتی ہے۔ بائیولوجی نے بھی جلدی یا دیر سے اسی بات کو ثابت کیا ہے کہ انسان کے جسم کے ہر خلیے کا گروپ کائنات بننے کے عمل سے لے کر دور حاضر تک جو بھی ہوا یا ہو رہا تھا یا جتنا بھی جانا جا سکتا تھا، یہ خلیات سب جانتے ہیں۔ یہ بھی مانا جاتا ہے کہ جب بھی اللہ کی طرف سے کوئی نبی یا امامت کے عہدے پر فائز ہوتا ہے تو وہ پردہ جو شعور اور لاشعور کے درمیان حائل ہوتا ہے اٹھا لیا جاتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے وقت کے اساتذہ میں سب سے زیادہ صبر اور استقامت پسند تھے۔ وہ روزانہ اپنی کلاسز دیتے تھے اور اپنے خطبات کے بعد جو شخص بھی اپنا تنقیدی نقطہ نظر پیش کرتا اس کو آرام سے سنتے اور پھر ان کے اعتراضات کا جواب دیتے تھے۔ جو بھی ناقدین ان کے خطبات سننے آتے تھے ان کو یہ بتا دیا جاتا تھا کہ دوران خطبہ کوئی بھی آپ علیہ السلام کی بات نہیں کاٹے گا، البتہ کلاس کے بعد وہ تنقید یا کوئی بھی اعتراض کرنے کے لیے بالکل آزاد ہیں۔ ایک مرتبہ ابو شاکر نامی شخص جو آپ علیہ السلام کا مخالف تھا نے آپ علیہ السلام سے کہا، کیا آپ مجھے کچھ کہنے کی اجازت دیں گے کہ میں نے آپ سے کچھ سوالات پوچھنے ہیں؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، ہاں تم پوچھ سکتے ہو۔ اس کے بعد ابو شاکر بہت سے سوالات اور الجھنوں بھرے اعتراضات کی طرف نکل بیٹھا، جس میں کسی قسم کی روک ٹوک اور مداخلت نہیں کی گئی تھی۔ نارنگی رنگ کے الفاظ ابو شاکر کے سوالات کہلائیں گے۔ ابو شاکر نے بولنا شروع کیا، کیا یہ ایک پہیلی نہیں ہے کہ اللہ ہے؟ آپ لوگوں سے ایک ایسی چیز منوانا چاہتے ہیں جو کہ ہے ہی نہیں، کیونکہ اگر کوئی اللہ ہوتا تو ہم اس کی موجودگی کو اپنے حسیات کے ذریعے محسوس کرتے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ یہ کہیں کہ ہم اس کی موجودگی اپنے اندرونی حسیات کی مدد سے محسوس کر سکتے ہیں، لیکن ہماری اندرونی حسیات کا انحصار بھی 5 بیرونی حسیات پر ہے۔ ہم کسی جادو کے ذریعے ایک ایسا خاکہ نہیں بنا سکتے جس میں ہماری حسیات شامل نہ ہوں۔ ہم کسی ایسے شخص کا خاکہ نہیں بنا سکتے جس کو ہم کبھی ملے نہیں، اور نہ ہی اس کی آواز کو یاد کر سکتے ہیں جس کو ہم نے کبھی سنا ہی نہ ہو، اور نہ ایسے ہاتھ کو محسوس کر سکتے ہیں جس سے کبھی ہاتھ ہی نہ ملایا ہو۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم اپنی اندرونی اور بیرونی حسیات کی مدد سے اللہ کی موجودگی کو نہیں سمجھ سکتے تو اپنے دماغ یا شعور کے ذریعے اس کو سمجھ سکتے ہیں، لیکن ہماری ذہانت کو بھی ہماری 5 بیرونی حسیات کے تعاون کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ اس کے بغیر یہ کام نہیں کرتی۔ ہم اپنی حسیات کے بغیر کسی بھی وجہ یا نتیجے تک نہیں پہنچ سکتے۔ آپ نے اپنے تخیل سے ایک ایسی مخلوق پیدا کی ہے جو کہ آپ کا ہی ایک خاکہ ہے، حالانکہ آپ دیکھتے بھی ہیں، کلام بھی کرتے ہیں، سنتے ہیں، کام کرتے ہیں اور آرام بھی کرتے ہیں۔ وہ بھی وہی کچھ کرتا ہے جو آپ کرتے ہیں۔ آپ نے اسے یعنی اللہ کو کسی کو نہیں دکھایا، اور لوگوں پر اپنا تسلط قائم رکھنے کے لیے آپ یہ کہتے ہو کہ وہ نظر نہیں آ سکتا۔ آپ یہ بھی کہتے ہو کہ وہ کسی عورت کی کوکھ سے پیدا نہیں ہوا، وہ پیدا نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی وہ مرے گا۔ میں نے سنا ہے کہ بھارت میں ایک بت ہے جو کہ ایک پردے کے پیچھے چھپا ہوا ہے، اور کسی بھی ہندو عقیدت مند کو اسے دیکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس بت کے نگران یہ کہتے ہیں کہ یہ اس بت کے رحم کی انتہا ہے کہ وہ ہندوؤں کے سامنے ظاہر نہیں ہوتا، کیونکہ اگر اس بت کی ہلکی سی نظر بھی کسی ہندو پر پڑ گئی تو وہ اسی وقت فنا ہو کر مر جائے گا۔ تمہارا اللہ بھی بالکل ہندوؤں کے پردہ دار خدا کی طرح ہے، نعوذ باللہ۔ اس کی بھی رحم کی انتہا ہی ہوگی کہ وہ ہمارے سامنے ظاہر نہیں ہوتا، کیونکہ اگر وہ ظاہر ہو گیا تو ہم بھی ضرور ہی مریں گے۔ تم کہتے ہو کہ یہ کائنات اللہ نے تخلیق کی ہے، جو کسی سے بات نہیں کرتا سوائے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے،
جبکہ در حقیقت کائنات تو خود بخود وجود میں آئی۔ کیا کسی نے وہ گھاس تخلیق کی جو کہ میدانوں میں اگتی ہے؟ کیا یہ خود ہی نہیں اگتی اور سبز ہوتی؟ کیا کسی نے چونٹیاں اور مچھر پیدا کیے ہیں؟ کیا یہ خود بخود پیدا نہیں ہو گئے؟ میں آپ کو یہ لازمی بتا دوں کہ جن لوگوں نے بھی خود کو عالم یا نبی کے جانشین ہونے کا دعویٰ کیا کہ جتنی بھی اور کہانیاں لوگوں میں گردش کر رہی ہیں، ان میں سے کوئی بھی کہانی اتنی مضحکہ خیز اور بے بنیاد نہیں جتنی کہ اللہ کے موجود ہونے کی، نعوذ باللہ، جو کہ نظر بھی نہیں آتا۔ یوں تو بہت سی بے بنیاد کہانیاں موجود ہیں، لیکن ان میں کم از کم اصلی زندگی کی عکاسی ہوتی ہے، اور ایسے لوگ اور شخصیات سامنے لائی جاتی ہیں جو کہ بھلے ہی فرضی ہوں، لیکن ان کے طور طریقے اصلی انسانوں سے مشابہت رکھتے ہیں۔ ہم ان کو دیکھ سکتے ہیں، وہ کھاتے پیتے ہیں، بولتے ہیں، سوتے ہیں اور پیار کرتے ہیں، اور جب ہم یہ افسانوی کہانیاں پڑھتے ہیں تو ہم اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے، لیکن ہم اس کو مردوں اور عورتوں کے چہروں پر دیکھتے ہیں جو کہ ہماری طرح ہیں۔ کہانیوں میں بیان کیے گئے لوگ شاید وجود نہ رکھتے ہوں، لیکن ہماری بنیادی حسیات اس دنیا میں ان کی موجودگی کو مانتی ہے۔ تاہم جب ہم آپ کے اللہ کو دیکھ، چھو اور محسوس ہی نہیں کر سکتے تو ہماری منطق اور وجہ جو کہ ہماری ہی حسیات پر مشتمل ہے، اس اللہ کی موجودگی کو نہیں مان سکتی۔ میں کچھ لوگوں کو جانتا ہوں جو کہ تم سے دھوکہ کھا گئے اور تمہارے نظر نہ آنے والے اللہ پر یقین کر بیٹھے، لیکن تم مجھے دھوکہ نہیں دے سکتے۔ میں خدا کی عبادت کرتا ہوں جو کہ لکڑی اور پتھر کا بنا ہے۔ حالانکہ میرا خدا بات نہیں کرتا، لیکن میں اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہوں اور اپنے ہاتھوں سے چھو سکتا ہوں۔ تم کہتے ہو کہ میرا خدا جس کو میں نے اپنے ہی ہاتھوں سے بنایا ہے عبادت کے قابل نہیں، جبکہ تم خود لوگوں کو اس اللہ کی عبادت کرنے کا کہتے ہو جس کو تم نے اپنے تخیل سے تخلیق کیا۔ تم سادہ لوگوں کو یہ کہہ کر دھوکہ دیتے ہو کہ تمہارے تخیلاتی اللہ نے اس کائنات کو بنایا ہے، جبکہ میں کسی کو دھوکہ نہیں دیتا۔ کسی ایک نے بھی اس کائنات کو نہیں بنایا۔ اس کائنات کو تخلیق کرنے کی کسی بھی خدا کی ضرورت نہیں تھی، یہ خود بخود وجود میں آئی۔ خدا کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ وہ خود بھی ہماری ہی تخلیق ہے۔ میں نے اس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اور تم نے اپنے تخیل سے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ابو شاکر کے طویل بیان کے بیچ ایک لفظ نہیں بولا۔ اس دوران امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگردوں نے جو کہ اس وقت موجود تھے مداخلت کرنا چاہی، لیکن امام علیہ السلام نے ان کو خاموش ہی رہنے کا کہا۔ جب ابو شاکر نے اپنی طویل گفتگو کو روکا تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس کو کہا کہ اب وہ اس کے سوالوں کا جواب دینا شروع کریں گے۔ ابو شاکر، تم نے کہا کہ میں کہانیاں گھڑتا ہوں اور لوگوں سے کہتا ہوں کہ اس اللہ کی عبادت کریں جو کہ دکھائی نہیں دیتا۔ تم اللہ کی موجودگی کی تسلیم کو رد کرتے ہو کیونکہ وہ نظر نہیں آتا۔ کیا تم اپنے ہی جسم کے اندر دیکھ سکتے ہو؟ ابو شاکر نے جواب دیا، نہیں، میں نہیں دیکھ سکتا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم دیکھ سکتے کہ تمہارے اندر کیا ہے تو تم یہ نہ کہتے کہ میں اللہ پر یقین نہیں کرتا جو دکھائی نہیں دیتا۔ ابو شاکر نے پوچھا، کسی کے اپنے جسم کے اندر دیکھنے سے تمہارے نہ نظر آنے والے اللہ کے وجود کا کیا تعلق ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، تم نے بالکل ابھی یہ کہا تھا کہ وہ چیز جس کو دیکھا، چھوا، چکھا اور سنا نہ جا سکے وجود نہیں رکھتی۔ ابو شاکر نے کہا، ہاں، میں نے یہ کہا اور مجھے یقین ہے کہ یہ سچ ہے۔
امام جعفر صادق علیہ السلام نے پوچھا، کیا تم نے کبھی اپنے جسم کے اندر حرکت کرتے ہوئے خون کی آواز سنی ہے؟ ابو شاکر نے کہا، نہیں، میں نے نہیں سنی، لیکن کیا جسم میں خون حرکت کرتا ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، یہ ہوتا ہے، اور یہ جسم کے اندر پورا چکر مکمل کرتا ہے۔ اگر خون کی حرکت چند منٹوں کے لیے بھی رک جائے تو تم مر جاؤ گے۔ ابو شاکر نے کہا کہ میں یقین نہیں کرتا کہ خون جسم میں چکر لگاتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، یہ تمہاری لا علمی ہے جو کہ تمہیں اس بات کا یقین نہیں کرنے دے رہی کہ تمہارے جسم میں خون حرکت کرتا ہے، اور یہی لا علمی تمہیں اس بات کا بھی یقین نہیں کرنے دے رہی کہ اللہ موجود ہے لیکن نظر نہیں آتا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنا بیان جاری رکھتے ہوئے فرمایا، تمہارا زندہ رہنا انہی چھوٹی مخلوقات کا زبردست طریقے سے کام کرنا ہے۔ یہ اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ تم ان کو دیکھ ہی نہیں سکتے، جبکہ تم اپنی حسیات کے قیدی ہو، تم ان کی موجودگی کے بارے میں نہیں جانتے۔ اگر تم اپنا علم بڑھاؤ اور اپنی زندگی میں چیزوں کو نظر انداز کرنا کم کرو تو تمہیں پتہ چلے گا کہ یہ چھوٹی مخلوقات، خلیات وغیرہ تعداد میں زیادہ ہیں، اتنی زیادہ کہ جتنا کہ کسی صحرا میں ریت کے ذرات۔ یہ چھوٹی مخلوقات تمہارے جسم میں پیدا ہوتی ہیں، جسم میں ہی نسل بڑھاتی ہیں، اپنا کام کرتی ہیں اور تمہارے جسم میں ہی مر جاتی ہیں، لیکن تم اپنی پوری زندگی میں ان کو کسی بھی وقت نہ دیکھتے ہو، نہ چھو سکتے ہو اور نہ ہی چکھ یا سن سکتے ہو۔ امام علیہ السلام نے بیان جاری رکھتے ہوئے فرمایا، ابو شاکر، تم کہتے ہو کائنات میں ہر چیز خود بخود وجود میں آئی اور اس کا بنانے والا کوئی نہیں۔ تم سوچتے ہو کہ میدان میں اگنے والی گھاس خود ہی اگتی ہے اور خود ہی سبز ہو جاتی ہے۔ تمہیں لازمی جاننا چاہیے کہ گھاس بغیر بیج کے نہیں اگ سکتی، اور بیج کبھی مٹی کے اندر موجود نمی کے بغیر نشوونما نہیں پا سکتا، اور اگر بارش نہ برسے تو نمی بھی پیدا نہیں ہو سکتی۔ بارش خود بخود نہیں ہوتی، سب سے پہلے پانی فضا میں بخارات بن کر ابھرتا اور بادل کی شکل میں اکٹھا ہوتا ہے، پھر ہوائیں بادلوں کو لے کر آتی ہیں، پھر پانی کے بخارات ایک خاص دباؤ کی حالت میں آ کر بارش کی صورت میں برس پڑتے ہیں، اور بارش کو بھی ایک خاص وقت میں برسنا چاہیے، ورنہ کوئی گھاس نہیں اگے گی اور نہ ہی سبز ہوگی۔ 10 قسم کے جڑی بوٹیوں کے بیج لو اور ان کو ایک بند برتن میں ڈالو جس میں پانی تو حسب ضرورت ہو لیکن ہوا نہ ہو۔ کیا وہ نشوونما پائیں گے؟ بالکل نہیں، کیونکہ پانی کے ساتھ ساتھ بیجوں کو ہوا کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ممکن ہے کہ میدانوں کے اندر کوئی بھی گھاس اگ کر سبز نہیں ہوگی۔ اگر ہوا نہ ہو تو تمام پودے، جانور اور حتیٰ کہ انسان بھی مر جائیں گے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے بیان جاری رکھتے ہوئے فرمایا، ہم دیکھتے ہیں ہمیشہ اپنے مقررہ وقت پر بہار سے چند ہی ہفتے پہلے ایک چھوٹی چڑیا آتی ہے اور گیت گاتی ہے کہ جیسے ہمیں نئے موسم کے آنے کا اشارہ دے رہی ہو۔ ان ہجرت کرنے والے پرندوں کی سفری مسافت اتنی زیادہ معمول کے مطابق اور شیڈول کے تحت ہوتی ہے کہ اگر سردیوں کے آخری دن بہت زیادہ سرد بھی ہوں، پھر بھی ان پرندوں کی آمد چند ہفتوں سے زیادہ تاخیر کا شکار نہیں ہوتی۔ ایک ہجرت کرنے والا پرندہ جب ہزاروں میل کا فاصلہ طے کر کے واپس آتا ہے تو وہ اپنا گھونسلہ ٹھیک اس ہی جگہ بناتا ہے جہاں اس نے گزشتہ موسم میں بنایا تھا۔ اگر یہ پرندے اللہ کے بنائے ہوئے اصولوں پر نہ چلتے اور اس کی عبادت نہ کرتے تو کیا ان چھوٹے سے پرندوں کے لیے یہ ممکن تھا کہ ان کی زندگی اتنی منظم ہوتی؟ ابو شاکر، حتیٰ کہ پودے تک اللہ کے بنائے ہوئے اصولوں اور قانون پر چلتے اور اس کی عبادت کرتے ہیں۔ پودوں کی 150 قسموں میں سے جن کی اس سے بھی آگے سینکڑوں جزوی قسمیں ہیں، ان میں سے بھی تمہیں ایک پودا بھی ایسا نہیں ملے گا کہ جس کی زندگی غیر منظم اور بے ترتیب ہو۔
میں جانتا ہوں کہ تم نہیں مانو گے، یا شاید تمہیں سمجھ ہی نہ آئی ہو کہ جو کچھ میں نے بیان کیا، ایک آدمی کے پاس مشکل چیزیں سمجھنے کے لیے مناسب علم بھی ہونا چاہیے۔ ابو شاکر، اگر اللہ نہ ہوتا تو یہ کائنات بھی نہ ہوتی، نہ تم ہوتے اور نہ میں۔ یہ جو فکرہ ہے کہ اللہ نہیں ہے، بے مطلب ہے۔ اللہ کا وجود لازمی ہے۔ اگر اللہ کی توجہ ایک لمحے کے لیے بھی کائنات کے معاملات سے مڑ کر کہیں اور ہو جائے تو یہ کائنات فنا ہو جائے گی۔ کائنات کی ہر چیز اس کے قانون اور اصولوں پر عمل پیرا ہے، جو کہ ہمیشہ رہنے والے اور دائمی ہیں۔ اپنے کمال شعور اور کمال علم کی وجہ سے وہ اللہ ایسے قانون بنا سکتا ہے جو ہمیشہ رہ سکتے ہیں۔ ہر ایک قانون جو کہ اس کی طرف سے بنایا گیا ہے وہ ایسا ہے کہ کسی خاص اور کارآمد مقصد کو پورا کرتا ہے۔ جب امام علیہ السلام اپنا نقطہ نظر پیش کر رہے تھے تو ابو شاکر ایک گہری سوچ میں پڑ چکا تھا، اور اس کے چہرے کے تاثرات بھی ملے جلے ایسے تھے کہ وہ آپ سے متاثر ہو گیا ہو۔ پھر امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس سے پوچھا، کیا اب تمہیں یقین ہے کہ جو اللہ نظر نہیں آتا وہ موجود ہے، اور تم جس کی عبادت کرتے ہو وہ دکھائی نہ دینے والا اللہ ہے؟ ابو شاکر نے جواب دیا، نہیں، میں ابھی بھی قائل نہیں ہوا، میں شش و پنج میں ہوں۔ میں اپنے آباء و اجداد کی طرف سے دیے گئے ایمان اور یقین کو لے کر پوری طرح سے بدگمانیوں اور شکوک و شبہات کا شکار ہوں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بت پرستی کے حوالے سے شک میں پڑنا اللہ کی عبادت کرنے کا آغاز ہے۔ اس ویڈیو کے اگلے حصے میں ہم یہ جانیں گے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کتنے سائنسی نظریات اور قوانین پر کام کر رہے تھے۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے آپ ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ اس چینل پر مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ اس کے علاوہ آپ ہماری آن لائن شاپ سے مختلف پروڈکٹس بھی آرڈر کر سکتے ہیں، جس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔